اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پھر سب سے پہلے کمشنر صاحب، آر پی او صاحب اور تمام اضلاع کے ہمارے ڈویژنل جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور انتظامیہ کے لوگ ہیں، سب کو ہدیہ تبریک کہ جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ یہ قومی یکجہتی کانفرنس آج تیسری کانفرنس ہے۔ گوجرانوالا میں بھی ہم گئے، اس کے بعد راولپنڈی میں ہوئی اور یہ تیسری کانفرنس ہے۔ اور اس کانفرنس کا بڑا اچھا امپیکٹ پورے ملک کے اوپر انشاءاللہ پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارا دشمن بڑا مکار، بڑا چلاک اور بہترین منصوبہ ساز ہے۔ وہ ہمیشہ پاکستان کو مختلف انداز سے عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مذہبی بنیادوں پہ، کبھی لسانی بنیادوں پہ اور کبھی علاقائی علاقی کی تحریکوں کے ذریعے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج، ہماری پولیس فورس، ہماری لا انفورسمنٹ کے ادارے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسے ضرب عزم کے اندر انہوں نے کیا، رد الفساد کے اندر کیا، راہ نجات کے اندر کیا، اور اب فتنہ الخوارج کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کے امن کو بحال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح وہ قربانی دے رہے ہیں، اسی طرح نظریاتی، فکری اور شعوری ماز کے اوپر علماء کرام، مشائخ اعظام اور دینی سکالر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کی ذہن سازی کریں، ملک کے خلاف جو چیلنجز ہیں ان سے آگاہ کریں، اور اسلام کی امن، محبت، رواداری کی جو تعلیمات ہے وہ اپنے متعلقین تک پہنچائیں۔ اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ قومی کانفرنس اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جب تمام مکاتب فکر کے علماء ایک سٹیج پہ بیٹھ کے اپنا دینی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو اس سے ہماری کنسیپچل کلیئرٹی جو ہے وہ بھی آتی ہے، جسے ہم فکری کلیئرٹی کہتے ہیں، واضحیت کہتے ہیں۔ جب تک ہمارے لڑنے والے جوان کو، وہ آرمی کا ہو یا پولیس فورس کا ہو، اس کو مذہبی فکری کلیئرٹی نہیں ملے گی، وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے نہیں لڑے گا۔ اور اس کو لڑانے والے یہ علماء کرام ہیں، اس کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے والے یہ علماء کرام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جس فساد کے خلاف، جس فتنے کے خلاف، جس فتنہ خوارج کے خلاف تم جہاد کر رہے ہو، یہ جہاد افضل ہے۔ جب اس کو فکری کلیئرٹی ہوتی ہے تو وہ فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑتا ہے۔ روزانہ KPK کے اندر آپ دیکھ رہے، بلوچستان کے اندر دیکھ رہے، پاکستان میں آپ دیکھ رہے، تو اس کے پیچھے علماء کرام ہیں۔ تو اس پہ مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب، ان جیسے یہ تمام جید علماء کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو ہماری فورسز کو نظریاتی اور فکری کلیئرٹی دے کے اپنے ملک کے امن کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے تیار کرتے ہیں کہ مذہبی طور پہ تم اف اور بٹ کا شکار نہ ہونا۔ تمہارے پیچھے مذہب کے سارے طبقات کھڑے ہیں، سارے مفتیان کھڑے، سارے ادارے کھڑے اور ساری جماعتیں کھڑے ہیں۔ سب کا ایک موقف ہے کہ ہماری افواج پاکستان، ہماری لا انفورسمنٹ کی ایجنسی اور ہماری پولیس فورسز جو اس وقت آپریشن کر رہی ہے وہ جائز ہے، اور اس کے اوپر آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو اس لیے اس وقت جو غزہ اور فلسطین میں مسلمان جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پوری مسلم دنیا کے عقائد کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے پاکستان وہ ملک ہے کہ جس نے آج تک اسرائیل کو قبول نہیں کیا، اسرائیل کو ناجائز کہتا ہے، اسرائیل کے ساتھ نہ سفارتی نہ معاشی کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں، نہ ہم اس کے پاس جا سکتے نہ اس کے سفیر کو اپنے ملک سے نکال سکتے۔ پھر لوکل پروٹیسٹ جو ہے وہ اتنے فروٹفل نہیں ہوتے، اس کے لیے ملین مارچ ہونے چاہیے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کور کرے اور آپ کے میسج کو امریکہ، برطانیہ اور اس طرح کے اسرائیل تک پہنچائے، اور انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی مسلم دنیا یکجا ہو کے ہمارے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، اور اس وقت وہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔